ازا کا یہ شعر کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، اس پر اس نے یعنی نقل کفر نہ باشد اور اس طرح کی پوری ایک سینیریو اس کا بنا کے کہ پتہ نہیں وہ کیا کفر کرنے والا ہے، تو اس نے اس کو اس انداز میں بیان کیا۔ یہ تقریباً اس کے اندر 3 طرح کی واردات اس کے پیش نظر تھی، اور اس میں اس نے ان لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی۔ یعنی اس کی مثال بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھیے کہ ایک جگہ اس بات پر ایک شخص کو اختلاف مطلوب ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر بندے 2 فوت ہوئے تھے یا 1، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ 2 فوت ہوئے، اور دوسروں کے کھاتے میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، نہیں وہ کہتے ہیں 1 فوت ہوا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب وہ 1 فوت ہوا تو 1 کے فوت ہونے پر بھی فلاں موقع پر ڈرائیور پر یہ مقدمہ بنا تھا، تو پھر اب تم کیوں چپ ہو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ساری داستان جس ایکسیڈنٹ پر بنائی جا رہی ہے کہ 2 فوت ہوئے یا 1، یا پھر آگے FIR کیوں نہیں کاٹی جا رہی، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری توجہ ادھر سے ہٹانے کے لیے کہ اپنا دعویٰ میرا یہ تو ثابت ہو جائے، اگلے اختلاف کی طرف لوگوں کی توجہ چلی جائے، یعنی جو میں ایک جھوٹ بولنا چاہتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے حالانکہ نہیں ہوا، یعنی یہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بندے جو ہیں وہ میں کہتا ہوں 2 مرے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں 1 مرا ہے، تو اب اس اختلاف کی طرف سب کو متوجہ کر کے جو اس کا پہلا حصہ ہے اصل کہ جو وہ جھوٹ بول رہا ہے، جس پر آگے سب کچھ وہ مدار کر بنا رہا ہے، اس بات سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے کہ میری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرے کہ ہم تو سارا دن اس سڑک پہ رہے ہیں، اسی چوک میں کھڑے رہے، یا تو ایکسیڈنٹ ہوئی کوئی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس ٹائم اس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اگلے اختلاف کی طرف متوجہ کر کے پھر اس سے ایک اگلا اختلاف کہ یہ تو یعنی 1 بندہ مرے تو تم اس وقت تو کہتے ہو FIR کٹنی چاہیے، اب 2 مر گئے ہیں تو تم جو ہے وہ بول ہی نہیں رہے۔ تو اصل میں یعنی یہ جو شعر ہے، اس شعر کے اندر کس پر حکم لگایا جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی یہاں یہ کہنا جو اس نے اپنی بولی میں کہا، لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کون سا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کہ جس کو وہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لفظ ذلت کو منسوب کرنا چاہتا ہے، یا لفظ ذلیل تو ہے ہی نہیں، یعنی لفظ ذلت ہے۔ کس کی ذلت؟ ذلت کا معنی کیا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ بندے اس مثال میں مرے کتنے ہیں، اور مکروا و مکر اللہ کہ FIR جو ہے وہ 1 پر بھی کٹتی ہے، وہ تو سارے مسئلے ہی بعد میں ہیں، وہ تو بات چلے تب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ یہ لفظ بولا گیا ہو، تو پھر آگے ساری بات چلتی ہے۔ یعنی یہ قادیانیوں نے فراڈ شروع کیا تھا کہ اب اصل میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی، اور ادھر سے توجہ ہٹا کے اگلے اختلاف کی طرف کہ ذلت والا کا معنی پھر کون سا ہوگا، اور پھر اگر یہ
کلام اردو کا ہے، یہاں یہ عربی والا ذلت ہے، تو پھر مکروا و مکر اللہ میں بھی تم پھر وہ عربی والا مکر لے لو۔ یعنی اگلے دو اختلافات کا جھانسا دے کر پہلی واردات کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اور یہ یعنی 100% جھوٹ ہے جو اس نے یہ لفظ بولا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زائد تصنیفات، یہ صرف ہدایت بخشش نہیں، اس پر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک سطر کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس گمراہ انسان نے جس کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو عمران خان نے استعمال کیا ہے۔ اب دجل دیکھو، اس کا جھوٹ اور فریب دیکھو کہ سلام جو ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ساری امت، بلکہ یہاں تک کہ میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ سارے کے سارے انداز جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے سلام میں لکھے ہیں، لیکن اس کو چونکہ اکثر اشعار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے ہیں، تو اس واسطے یہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا اکثر حصہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام ہے، اور حد درجے کا خوبصورت انداز ہے، الفاظ ہیں، اور وہ سلام اس میں باقاعدہ آیات کی طرف اشارہ ہے، احادیث کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں اس میں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، تو یہاں درود کس پہ پڑھا گیا؟ کثرت پہ۔ تو ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کون سا نام ہے کہ جس کو یا کثرت سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یہ عزت جو ہے، عزت بعد ذلت، یعنی سلام ہے کس پر؟ عزت پر۔ آگے اس کی صفت ہے کہ وہ عزت جو بعد ذلت ہے۔ اب یہ تو دوسری بات میں ہم بتائیں گے کہ ذلت کا معنی کیا ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ جو فراڈ ہے اس مرزا کا کہ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ہے معاذ اللہ یہ لفظ، جبکہ ایک اردو پڑھنے والا انسان بھی یہ واضح طور پر سمجھ رہا ہے کہ کثرت بعد قلت، اس میں بھی کثرت موصوف ہے، وہ کثرت جو قلت کے بعد ہے اس پہ اکثر درود ہو۔ کس کی کثرت؟ کتنی کثرت؟ کیسی کثرت؟ اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، جو وہ کھینچ کے اس کو رسول پاک کی طرف لے جانا چاہتا۔ اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہاں بھی عزت موصوف ہے، جس عزت کو لاکھوں سلام کہے جا رہے ہیں وہ کس کی عزت، وہ کس معنی میں عزت؟ اور پھر اس کے بعد جو لفظ ذلت ہے یہ ہوگا کہ پھر اس کے آگے معنی میں سے کون سا معنی ہے، اور پھر یہ کیا کوئی قانون ہے کہ اردو میں عربی کا لفظ آ جائے تو پھر اس کا اردو والا معنی ہوگا اور عربی والا معنی نہیں ہوگا، یا کس لفظ کا حکم کیا ہے؟ یہ ساری صورتیں بعد میں، لیکن اس کا فوراً دوڑ کے چلے جانا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہاں تو تم کہتے ہو کہ مکر کا معنی جو ہے وہ عربی والا نہیں کرنا، اردو والا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا نا اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے واللہ خیر الماکرین، وہاں کہتے ہیں جی اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی میں تو مکر ہی ہے۔ وہ کہتا نہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا صحیح ہے، خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ دیکھا اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا۔ اب یہ اگلا اس پر حملہ تھا
کہ مکروا و مکر اللہ، وہاں تو فاعل معین ہے اللہ کی ذات مکر اللہ میں. اب وہاں تو لازم ہے کہ لفظ مکر جب اردو والوں نے اس کو پڑھنا ہے تو پھر ان کو چونکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے 100%، اور اس کا بیان ضروری ہے. اور وہ صرف اردو میں نہیں، وہ عربی میں بھی بیان ہے. عربی میں بھی رب ذوالجلال کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کا مطلب عربی میں بھی عام جو لفظ مکر غیروں کی طرف منسوب ہوتا ہے اس سے اس کا معنی جدا ہے. تو اس شعر کو کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے، یعنی اسماء ذاتی یا صفاتی میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو اس آیت کی طرف لے جانا کہ جہاں پر اللہ کا تو وہاں پر علم ذات موجود ہے، تو ان دونوں کو ایک جیسا قرار دے دینا کہ وہاں جب مکر کا معنی تمہیں بدلنا ہے اور بدلتے ہو، اور جو کہے کہ اللہ نے مکر کیا اس کی تم مذمت کرتے ہو، رد کرتے ہو اس ترجمے کا، تو یہاں بھی تمہیں کرنا چاہیے. یقیناً اگر سرکار کا اس میں گرامی ذکر ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں اعتراض میں آتی کہ سرکار کی عزت کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی قلت اور کثرت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ویسے بھی بات سوچنے والی ہے کہ قلت کثرت یہ اس شے کی ہوتی ہے جو جس کے اندر عدد ہو، متعدد ہو. مثلا جماعت ہے، اس کی صفت ہے قلت کثرت. ایک شخص کی صفت یہ نہیں بنتی کہ یہ مثلا کوئی زید کو کہا جائے، عمر، بکر، خالد، کسی ایک چیز کو کہ زید جو ہے یہ قلیل ہے، زید جو ہے وہ کثیر ہے. تو اس طرح نہیں کہہ سکتے، چونکہ قلت کثرت جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اس کا علم یا اس کی صلاحیت تھوڑی ہے، فضل اس کا تھوڑا ہے، اس کا علم زیادہ ہے. لیکن خود زید پر لگانا کہ زید قلیل ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ پانی قلیل ہے، آٹا قلیل ہے، گندم قلیل ہے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ تو بتائی جا سکتی ہے، لیکن ایک جزئی معین کے لحاظ سے یہ کہنا، یہ عقل اس کا بلکہ لغت کوئی بھی جو زبان ہے اس کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور اصل اردو میں بھی قوانین عربی کے آتے ہیں، اس لحاظ سے اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ایسے ہی آگے لفظ عزت ہے، تو خلاصہ میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے کہ کس کی عزت، کس کی قلت، کس کی کثرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان دونوں الفاظ کا استعمال کیا. یہ مستدرک للحاکم کے اندر یہ 214 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ امیر المومنین یہ آپ جوتے پہن لیں، کہیں تمہیں یہ یروشلم والے لوگ دیکھ نہ لیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جوتے پہن لو. تو آپ نے فرمایا اگر ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی یہ بات مجھے کہتا تو میں جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مار مار کے اس کو نشان عبرت بنا دیتا. لیکن چونکہ تم بہت سے امتحانات پاس کیے ہوئے ہو تو تمہارے لیے یہ گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں، لیکن آگے احتیاط کرنا. اب یہاں لفظ ہے، یہ ہے وہ عزت و ذلت. فَإِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تھے ذلیل لوگ اور ہمیں اللہ نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، صرف ذلیل ہی نہیں، سپرلیٹو ڈگری اس میں تفضیل. اذل کا لفظ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے.
اپنے لیے اپنے جیسے یعنی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے